تحریک اسلامی کامیابی کی شرائط، اس عنوان سے جناب سید ابوالعلا مودودی مرحوم و مغفور نے جو کتابچہ تحریر کیا، اس میں سب سے پہلے انفرادی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، پھر اجتماعی اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر تکمیلی اوصاف کا بیان ہے۔ اس کے بعد ان انسانی عیوب کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس تحریک کو نقصان پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں، اور اصلاح کی تجاویز بھی دی گئی ہیں، اور آخر میں انسانی کمزوریوں کا بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرادی اوصاف، اسلام کا صحیح فہم۔ انفرادی اوصاف میں سب سے پہلی چیز اسلام کا صحیح فہم ہے۔ جو آدمی اسلامی نظام زندگی کو برپا کرنا چاہتا ہو، اسے پہلے خود اس چیز کو اچھی طرح جاننا اور سمجھنا چاہیے جسے وہ برپا کرنا چاہتا ہے۔ اس غرض کے لیے اسلام کا محض اجمالی علم کافی نہیں ہے، بلکہ کم و بیش تفصیلی علم درکار ہے، اور اس کی کمی بیشی آدمی کی استطاعت پر موقوف ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ راہ کا ہر راہ رو اور اس تحریک کا ہر کارکن مفتی یا مجتہد ہو، لیکن یہ بہرحال ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک اسلامی عقائد کو جاہلی افکار و اوہام سے اور اسلامی طرز عمل کو جاہلیت کے طور طریقوں سے ممیز کر کے جان لے، اور اس بات سے واقف ہو جائے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام نے انسان کو کیا رہنمائی دی ہے۔ اس علم و واقفیت کے بغیر نہ آدمی خود صحیح راہ پر چل سکتا ہے، نہ دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ عام کارکنوں کو یہ واقفیت اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ دیہاتی اور شہری عوام کو سیدھے سادے طریقے سے دین سمجھا سکیں، لیکن عمدہ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کو اس میں اتنا درک بہم پہنچانا چاہیے کہ وہ ذہین طبقوں کو متاثر کر سکیں، تعلیم یافتہ لوگوں کے شکوک اور الجھنیں رفع کر سکیں، مخالفین کے اعتراضات کا مدلل اور اطمینان بخش جواب دے سکیں، زندگی کے مختلف نو مسائل کو اسلام کی روشنی میں حل کر سکیں، اسلامی نقطۂ نظر سے علوم و فنون کی تدوین جدید کر سکیں، اور اسلام کی ازلی اور ابدی بنیادوں پر ایک نئی تہذیب اور نئے تمدن کی عمارت اٹھا سکیں۔ ان میں اتنی تنقیدی صلاحیت ہونی چاہیے کہ موجودہ زمانے کے نظام فکر و عمل میں سے سقیم اجزاء کو سلیم اجزاء سے الگ کر سکیں، اور ساتھ ساتھ اتنی تعمیری صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ جو کچھ توڑنے کے لائق ہے اسے توڑ کر ایک بہتر چیز اس کی جگہ بنا سکیں، اور جو کچھ رکھنے کے لائق ہے اسے باقی رکھ کر ایک بہتر نظام میں اس کو استعمال کر سکیں۔ اسلام پر پختہ ایمان۔ علم و معرفت کے بعد دوسرا ضروری وصف جو اس مقصد کے لیے کام کرنے والوں میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس دین پر وہ نظام زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ خود اس پر پختہ ایمان رکھتے ہوں، ان کا اپنا دل اس کے صحیح و برحق ہونے پر مطمئن ہو، اور ان کا اپنا ذہن اس معاملے میں پوری طرح یکسو ہو جائے۔ شک اور تذبذب اور تردد لیے ہوئے کوئی شخص اس کام کو نہیں کر سکتا۔ دماغی الجھنیں اور نظر و فکر کی پراگندگی لے کر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسا آدمی اس کام کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا جس کا دل ڈاواڈول ہو، جس کا ذہن یکسو نہ ہو، اور جسے خیال و عمل کی مختلف راہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوں یا کھینچ سکتی ہوں۔ یہ کام تو جسے بھی کرنا ہو اسے قطعی طور پر اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہے اور انہی صفات سے متصف، انہی اختیارات کا مالک اور انہی حقوق کا مستحق ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ راہ راست صرف ایک ہے، اور وہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے۔ ہر وہ چیز باطل ہے جو اس کے خلاف ہو یا اس سے موافقت نہ رکھتی ہو۔
جو خیال بھی کسی دوسرے نے پیش کیا ہے اور جو طریقہ بھی دوسرے نے نکالا ہے، اس کو جانچنے کی کسوٹی صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس کسوٹی پر جو کھرا اترے وہ کھرا ہے، اور جو کھوٹا اترے وہ کھوٹا ہے۔ اسلامی نظام زندگی کی تعمیر کے لیے ان حقیقتوں پر پختہ یقین اور دل کا پورا اطمینان درکار ہے، دماغ کی کامل یکسوئی درکار ہے۔ جو لوگ اس معاملے میں ادنا تذبذب بھی رکھتے ہوں یا جن کی دلچسپیاں ابھی دوسری راہوں سے وابستہ ہوں، انہیں اس عمارت کے معمار بن کر آنے سے پہلے اپنی اس کمزوری کا علاج کرنا چاہیے۔ سیرت و کردار۔ تیسرا لازمی وصف یہ ہے کہ آدمی کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو۔ جس چیز کو وہ حق مانتا ہے اس کا اتباع کرے، جس کو باطل قرار دیتا ہے اس سے اجتناب کرے، جسے اپنا دین کہتا ہے اسے اپنی سیرت و کردار کا دین بنائے، اور جس چیز کی طرف وہ دنیا کو دعوت دیتا ہے سب سے پہلے خود اس کی پیروی اختیار کرے، اسے اوامر کے اتباع اور نواہی سے اجتناب کے لیے کسی خارجی دباؤ یا اثر کا محتاج نہ ہونا چاہیے۔ صرف یہ چیز کہ ایک کام اللہ کی خوشنودی کا موجب ہے، اس بات کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ وہ دلی رغبت و شوق کے ساتھ اسے کرے، اور صرف یہ بات کہ ایک کام اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اس حد تک مؤثر ہونی چاہیے کہ وہ اس سے رک جائے۔ اس کی یہ کیفیت صرف معمولی حالات ہی میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کی سیرت میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ غیر معمولی بگاڑ کے ماحول میں ہر خوف اور ہر لالچ کا مقابلہ کر کے اور ہر مزاحمت سے نبردآزما ہو کر بھی راہ راست پر ثابت قدم رہ سکے۔ جو لوگ اس وصف سے خالی ہوں وہ اصلاح و تعمیر میں مددگار تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کے اصل کارکن نہیں ہو سکتے۔ اس کام میں مددگار تو ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اسلام کے لیے کوئی عقیدت اپنے اندر رکھتا ہے، بلکہ جو منکر اور مخالف و مزاحم نہیں ہے وہ بھی ایک حد تک مددگار ہے، لیکن ایسے مددگار کروڑوں کی تعداد میں بھی موجود ہوں تو عملاً اسلامی نظام برپا نہیں ہو سکتا، اور جاہلیت کے فروغ کی رفتار رک نہیں سکتی۔ عملاً یہ کام صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اسے کرنے کے لیے ایسے لوگ اٹھیں جو علم و یقین کی نعمت کے ساتھ سیرت و کردار کی طاقت بھی رکھتے ہوں، اور جن کے ایمان و ضمیر میں اتنی زندگی موجود ہو کہ وہ کسی خارجی محرک کے بغیر خود اپنی اندرونی تحریک سے دین کے تقاضے پورے کرنے لگیں۔ اس طرح کے کارکن برے سرکار آ جائیں تو ان بہت سے ہمدردوں اور مددگاروں کی موجودگی بھی اپنا فائدہ دے سکتی ہے، جو مسلم معاشروں ہی میں نہیں غیر مسلم معاشروں تک میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ دین بحیثیت مقصد۔ ان تین صفات کے ساتھ ایک چوتھی صفت بھی اصلاح و تعمیر کے کارکنوں میں پائی جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اعلی کلمت اللہ اور اقامت دین ان کے لیے محض ایک خواہش اور تمنا کا درجہ نہ رکھتے ہوں، بلکہ وہ اسے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو دین سے واقف ہوتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، مگر اس کو قائم کرنے کی سعی و جہد ان کا وظیفہ زندگی نہیں ہوتا، بلکہ وہ نیکی اور نیک عمل کے ساتھ اپنی دنیا کے معاملات میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بلا شبہ صالح لوگ ہیں، اور اگر اسلامی نظام زندگی عملاً قائم ہو چکا ہو تو یہ اس کے اچھے شہری ہو سکتے ہیں۔ لیکن جہاں نظام جاہلیت پوری طرح چھایا ہوا ہو اور کام یہ درپیش ہو کہ اسے ہٹا کر نظام اسلام اس کی جگہ قائم کرنا ہے، وہاں صرف اس درجے کے نیک لوگوں کی موجودگی سے کچھ نہیں بن سکتا۔ وہاں ضرورت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے لیے یہ کام
عین ان کا مقصد زندگی ہو۔ وہ دنیا کے دوسرے کام تو جینے کے لیے کریں، مگر ان کا جینا صرف اس ایک مقصد کے لیے ہو۔ اس مقصد میں وہ مخلص ہوں، اس کی لگن ان کے دل کو لگی ہوئی ہو، اس کے حصول کی کوشش کا وہ پختہ عزم رکھتے ہوں۔ اس کام میں اپنا وقت، اپنا مال، اپنے جسم و جان کی قوتیں اور اپنے دل و دماغ کی صلاحیتیں کھپا دینے کے لیے وہ تیار ہوں، حتیٰ کہ اگر سر دھڑ کی بازی لگا دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ اس سے بھی منہ نہ موڑیں۔ جاہلیت کے جنگل کو کاٹ کر اسلام کی راہ ہموار کرنا ایسے ہی لوگوں کا کام ہے۔ یہ اوصاف، دین کا صحیح فہم، اس پر پختہ ایمان، اس کے مطابق سیرت و کردار اور اس کی اقامت کو مقصد زندگی بنانا، وہ بنیادی اوصاف ہیں جو فرداً فرداً ان تمام لوگوں میں موجود ہونا چاہیے جو اسلامی نظام زندگی کی تعمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں۔ ان کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ان اوصاف کے حامل افراد بہم نہ پہنچیں تو اس کام کا سرے سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس طرح کے افراد کا اگر وہ فی الواقع کچھ کرنا چاہتے ہوں، مل کر ایک جماعت کی صورت میں کام کرنا بہرحال ضروری ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس جماعت میں ملیں اور کس نام سے کام کریں۔ ہر صاحب عقل آدمی اس بات کو خود جانتا ہے کہ اجتماعی نظام میں کوئی تغیر محض انفرادی کوششوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بکھری ہوئی کوششیں نہیں بلکہ سمٹی ہوئی مساعی درکار ہوتی ہیں۔ لہٰذا اسے ایک مسلم حقیقت فرض کرتے ہوئے اب ہم ان اوصاف کو لیتے ہیں جو اس طرح کی جماعت میں من حیث الجماعت پائے جانے چاہیے۔ اجتماعی اوصاف: اخوت و محبت۔ ایسی جماعت کا اولین وصف یہ ہونا چاہیے کہ اس کے شرکاء آپس میں محبت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ کریں۔ جس طرح ایک عمارت اسی وقت مستحکم ہوتی ہے جب اس کی اینٹیں باہم مضبوطی کے ساتھ پیوستہ ہوں، اور اینٹوں کو جوڑنے والی چیز سیمنٹ ہے، اسی طرح ایک جماعت بھی اس وقت بنیاد مرصوص بنتی ہے جبکہ اس کے کارکنان کے دل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں، اور دلوں کو جوڑنے والی چیز مخلصانہ محبت ہے، آپس کی خیر خواہی اور ہمدردی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ ہے۔ نفرت کرنے والے دل کبھی نہیں مل سکتے۔ منافقانہ میل جول کوئی حقیقی اتحاد پیدا نہیں کر سکتا۔ خود غرضانہ اتحاد نفاق کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور محض ایک روکھا سوکھا کاروباری تعلق کسی رفاقت کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ کوئی دنیاوی غرض ایسے بے جوڑ عناصر کو جمع بھی کر دے تو وہ صرف بکھرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور کچھ بنانے کی بجائے آپس ہی میں کٹ مرتے ہیں۔ ایک مضبوط جماعت صرف اسی وقت وجود میں آتی ہے جبکہ اپنے خیالات میں مخلص اور اپنے مقصد سے محبت رکھنے والے لوگ باہم مجتمع ہوں، اور پھر خیالات کا یہی اخلاص اور مقصد سے یہی محبت ان کے اندر آپس میں بھی اخلاص و محبت پیدا کر دے۔ اسی طرح کی جماعت حقیقت میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے جس کے اندر فساد ڈالنے کے لیے شیطان کوئی شگاف نہیں پاتا، اور باہر سے مخالفتوں کے سیلاب اٹھا کر لاتا بھی ہے تو اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ باہمی مشاورت۔ دوسرا ضروری وصف یہ ہے کہ اس جماعت کو باہمی مشورے سے کام کرنا چاہیے اور آداب مشاورت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خود سر لوگوں کی جماعت جس میں ہر شخص اپنی من مانی کرے حقیقت میں کوئی جماعت نہیں ہوتی، بلکہ محض ایک منڈی ہوتی ہے جس سے کوئی کام بھی نہیں بن سکتا، اور وہ جماعت بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتی جس میں کوئی ایک شخص یا چند بااثر اشخاص کا ایک ٹولہ مختار کل بن جائے، باقی سب لوگوں کا کام اس کے اشاروں پر چلنا ہو،
صحیح کام صرف مشاورت ہی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح نہ صرف یہ کہ بہت سے دماغ بحث و تمہیز سے ہر معاملے کے اچھے اور برے پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک بہتر نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں، بلکہ اس سے دو فائدے اور بھی ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس کام میں پوری جماعت کا مشورہ بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل ہو، اسے پوری جماعت اطمینان قلب کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرتی ہے، اور کسی کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم پر ایک چیز اوپر سے ٹھوس دی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس طریقے سے پوری جماعت کو معاملہ فہمی کی تربیت ملتی رہتی ہے۔ ہر فرد جماعت اور اس کے معاملات سے دلچسپی لیتا ہے اور اس کے فیصلوں میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ آداب مشاورت کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ آداب مشاورت یہ ہیں کہ ہر شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے اور کوئی بات دل میں چھپا کر نہ رکھے۔ بحث میں ضد، ہٹ دھرمی اور کسی قسم کے تعصب کا دخل نہ ہو، اور جب کثرت رائے سے ایک فیصلہ ہو جائے تو اختلاف رکھنے والے چاہے اپنی رائے نہ بدلیں، مگر جماعتی فیصلے کو پوری خوش دلی کے ساتھ عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ تین باتیں اگر نہ ہوں تو مشاورت کے تمام فوائد ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ یہی چیز آخر کار جماعت میں پھوٹ ڈال دیتی ہے۔ نظم و ضبط۔ تیسرا اہم وصف ہے نظم و ضبط، باضابطگی اور باقاعدگی، باہمی تعاون اور ایک ٹیم کی طرح کام کرنا۔ ایک جماعت اپنی تمام خوبیوں کے باوجود صرف اس وجہ سے ناکام ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں اور منصوبوں کو عمل میں نہیں لا سکتی، اور یہ نتیجہ ہوتا ہے نظم و ضبط کی کمی اور تعاون کے فقدان کا۔ تخریبی کام محض ہلڑ سے بھی انجام پا سکتے ہیں، مگر کوئی پائیدار تعمیری کام منظم سعی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ منظم سعی نام ہے اس چیز کا کہ جو ضابطہ تجویز کیا گیا ہو پوری جماعت اس کی پابندی کرے۔ جماعت میں جس کو جس درجے میں بھی صاحب امر بنایا گیا ہو اس کے احکام کی اطاعت کی جائے۔ جماعت کا ہر شخص فرض شناس ہو اور اپنے ذمے کا کام ٹھیک وقت پر مستعدی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرے۔ جن کارکنوں کو جو کام مل کر کرنا ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ پورا تعاون کریں، اور جماعت کی مشین اس قدر چست ہو کہ ایک فیصلہ ہوتے ہی اس کو عمل میں لانے کے لیے تمام پرزے حرکت میں آ جائیں۔ دنیا میں اگر کوئی کام بنا سکتی ہیں تو ایسی ہی جماعتیں بنا سکتی ہیں، ورنہ ان جماعتوں کا عدم اور وجود برابر ہوتا ہے۔ جنہوں نے پرزے تو فراہم کر لیے ہوں مگر ان کے جوڑنے اور کس کر مشین کی طرح باقاعدہ چلانے کا کوئی انتظام نہ کیا ہو۔ تنقید بغرض اصلاح۔ ایک آخری اور انتہائی اہم وصف یہ ہے کہ جماعت میں تنقید بغرض اصلاح کی روح بھی موجود ہو اور اس کا سلیقہ بھی پایا جاتا ہو۔ اندھے مقلدوں اور سادہ لوح معتقدوں کا گروہ خواہ کیسے ہی صحیح مقام سے کام کا آغاز کرے اور کیسے ہی صحیح مقصد کو سامنے رکھ کر چلے، آخر کار بگڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ انسانی کام میں کمزوریوں کا رونما ہونا فطرتاً ناگزیر ہے، اور جہاں کمزوریوں پر نگاہ رکھنے والا کوئی نہ ہو یا ان کی نشاندہی کرنا معیوب ہو، وہاں غفلت کی وجہ سے یا مجبورانہ سکوت کے باعث ہر کمزوری سکون و اطمینان کا آشیانہ پاتی چلی جاتی ہے اور انڈے بچے دینے لگتی ہے۔ جماعت کی صحت و تندرستی کے لیے روح تنقید کے فقدان سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان دہ نہیں، اور تنقیدی فکر کو دبانے سے بڑھ کر جماعت کے ساتھ اور بدخواہی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے خرابیاں بروقت سامنے آ جاتی ہیں اور ان کی اصلاح کی صحیح کی جا سکتی ہے۔ لیکن تنقید کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ وہ عیب چینی کی نیت سے نہ ہو
بلکہ اخلاص کے ساتھ اصلاح کی نیت سے ہو، اور اس کے ساتھ دوسری اتنی ہی ضروری شرط یہ ہے کہ تنقید کرنے والوں کو تنقید کا سلیقہ آتا ہو۔ ایک نیک نیت ناقد بھی بے ڈھنگی، بے موقع اور بھونڈی تنقید سے جماعت کو وہی نقصان پہنچا سکتا ہے جو ایک عیب چین اور بد نیت مفسد کے ہاتھوں پہنچنا ممکن ہے۔ تکمیلی اوصاف۔ اب تک یہ بتایا جا چکا ہے کہ معاشرے کی اصلاح اور اسلامی نظام زندگی کی تعمیر کا جو کام اب درپیش ہے، اس کے لیے کن صفات کے حامل افراد درکار ہیں، اور ان افراد کی اجتماعی تنظیم میں کن اوصاف کا پایا جانا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اب تک جن امور کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی حیثیت دراصل محض ابتدائی اور بنیادی اوصاف کی ہے۔ جس طرح ایک کاروبار کی ابتدا کرنے کے لیے کم سے کم سرمایہ درکار ہوتا ہے، جس کے بغیر اسے شروع ہی نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس کام کے لیے یہ کم سے کم اخلاقی سرمایہ ہے جو آغاز ہی میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ اس کا حوصلہ کرنا ہی فضول ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے افراد کے ہاتھوں کسی اسلامی نظام کے قیام کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا جو اسلام کو جانتے ہی نہ ہوں، یا اس کے بارے میں خود اپنے اندر ہی قلبی اطمینان اور ذہنی یکسوئی نہ رکھتے ہوں، یا اس کو خود اپنے اخلاق و کردار اور اپنی عملی زندگی کا دین بنانے سے قاصر ہوں، یا اس کی صحیح کو انہوں نے اپنا مقصود ہی نہ ٹھہرایا ہو۔ اسی طرح یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر مطلوبہ اوصاف کے افراد جمع تو ہو جائیں، مگر ان کے دل باہم جڑے ہوئے نہ ہوں، ان میں تعاون اور نظم و ضبط نہ ہو، ان کو مل کر کام کرنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو، اور وہ باہمی مشورہ و تنقید کے صحیح طریقوں سے نابلد ہوں، تو محض ان کا جمع ہو جانا کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ 4 انفرادی اور 4 اجتماعی اوصاف جن کا ذکر ہم نے اب تک کیا ہے، در حقیقت اس کام کا سرمایہ آغاز ہیں، اور ان کی جو کچھ بھی اہمیت ہے اسی لحاظ سے ہے، لیکن یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ اس کام کے فروغ اور اس کی کامیابی کے لیے بس یہی اخلاقی اور روحانی سرمایہ کافی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مزید اوصاف کون سے ہیں جو اصلاح و تعمیر کے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ تعلق باللہ اور خلوص۔ ان میں اولین وصف تعلق باللہ اور اخلاص للہ ہے۔ دنیا کے دوسرے کام تو نفس یا خاندان یا قبیلے یا قوم و وطن کی خاطر کیے جا سکتے ہیں، ذاتی اغراض اور مادی مقاصد کی ساری علائشوں کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، خدا پرستی ہی نہیں انکار خدا تک کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، اور ان میں ہر طرح کی دنیاوی کامیابیاں ممکن ہیں۔ لیکن اسلامی نظام زندگی کا برپا کرنا ایک ایسا کام ہے جس میں کوئی کامیابی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح، مضبوط اور گہرا نہ ہو، اور اس کی نیت خالصتاً اللہ ہی کے لیے کام کرنے کی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جس چیز کو آدمی قائم کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اسے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب کچھ اس خدا کے لیے کرے جس کا یہ دین ہے۔ اسی کی رضا اس کام میں مطلوب ہونی چاہیے، اسی کی محبت اس کے لیے واحد محرک ہونی چاہیے، اسی کی تائید و نصرت پر کلی اعتماد ہونا چاہیے، اسی سے اجر کی ساری امیدیں وابستہ ہونی چاہیے، اسی کی ہدایات اور اسی کے امر و نہی کا اتباع ہونا چاہیے، اور اسی کی پکڑ کا خوف دل پر چھایا رہنا چاہیے۔ اس کے سوا جس خوف، جس لالچ اور جس محبت
اور جس اتباع و اطاعت کی آمیزش بھی ہوگی اور جو دوسری غرض بھی اس کام میں شامل ہو جائے گی وہ راہ راست سے قدم ہٹا دے گی، اور اس کے نتیجے میں اور جو کچھ بھی قائم ہو جائے بہرحال اللہ کا دین قائم نہ ہو سکے گا۔ فکر آخرت، اسی سے قریب تر تعلق رکھنے والا دوسرا وصف فکر آخرت ہے۔ مومن کے کام کرنے کی جگہ اگرچہ دنیا ہے اور جو کچھ اسے کرنا ہے یہی کرنا ہے، مگر وہ کام اس دنیا کے لیے نہیں کرتا بلکہ آخرت کے لیے کرتا ہے، اور اس کا مطمع نظر دنیاوی نتائج نہیں بلکہ اخروی نتائج ہوتے ہیں۔ اسے ہر وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت میں نافع ہے، اور ہر اس مشغلے سے دستکش ہو جانا چاہیے جس کا وہاں کوئی حاصل نہیں نکلنا ہے۔ اسے ہر اس فائدے کو ٹھکرا دینا چاہیے جو آخرت میں نقصان کا موجب ہو، اور ہر اس نقصان کو انگیز کر لینا چاہیے جو آخرت میں نفع بخش ہو۔ اسے فکر صرف آخرت کے عذاب و ثواب کی ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی عذاب و ثواب کی کوئی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی کوششیں اس دنیا میں بارآور ہوں یا نہ ہوں، یہاں اس کو کامیابی ہوتی نظر آئے یا ناکامی، یہاں اس کی تعریف ہو یا مذمت، یہاں وہ انعام پائے یا آزمائشوں میں ڈالا جائے، ہر حال میں اس کو اس یقین کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ جس خدا کے لیے وہ یہ ساری محنتیں کر رہا ہے اس کی نگاہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کے ہاں دار آخرت کی ابدی جزا سے وہ ہرگز محروم نہ رہے گا، اور وہی کی کامیابی اصلی کامیابی ہے۔ اس ذہنیت کے بغیر آدمی کے لیے چند قدم بھی اس راہ میں صحیح رخ پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی مقصودیت کا لگاؤ کسی ادنا درجے میں بھی اس کے ساتھ لگا رہ جائے تو وہ قدم میں لغزش پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ راہ خدا میں ایک چوٹ تو نہیں، دو چار چوٹیں آخر کار اس شخص کی ہمتیں توڑ دیتی ہیں جو دنیاوی کامیابیوں کو مقصود بنا کر چلتا ہے، اور اس راہ کی کوئی کامیابی کسی نہ کسی مرحلے پر اس آدمی کے رویے میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے جس کے دل کو دنیاوی مقاصد کی کوئی چاٹ لگی ہوئی ہو۔ حسن سیرت، ان دو اوصاف کی تاثیر کو جو چیز عملاً ایک زبردست قوت تسخیر میں تبدیل کر دیتی ہے وہ حسن سیرت ہے۔ خدا کی راہ میں کام کرنے والوں کو عالی ظرف اور فراخ حوصلہ ہونا چاہیے، ہمدرد خلائق اور خیر خواہ انسانیت ہونا چاہیے، کریم النفس اور شریف الطبع ہونا چاہیے، خوددار اور خوگر قناعت ہونا چاہیے، متواضع اور منکسر المزاج ہونا چاہیے، شیریں کلام اور نرم خو ہونا چاہیے۔ وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے کسی کو شر کا اندیشہ نہ ہو اور ہر ایک ان سے خیر خواہی کا متوقع ہو، جو اپنے حق سے کم پر راضی ہوں اور دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے پر تیار ہو، جو برائی کا جواب بھلائی سے دیں یا کم از کم برائی سے نہ دیں، جو اپنے عیوب کے معترف اور دوسروں کی بھلائی کے قدردان ہوں، جو اتنا بڑا دل رکھتے ہوں کہ لوگوں کی کمزوریوں سے چشم پوشی کر سکیں، قصوروں کو معاف کر سکیں، زیادتیوں سے درگزر کر سکیں، اور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیں، جو خدمت لے کر نہیں خدمت کر کے خوش ہوتے ہوں، اپنی غرض کے لیے نہیں دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کریں، جو ہر تعریف سے بے نیاز اور ہر مذمت سے بے پرواہ ہو کر اپنا فرض انجام دیں، اور اللہ کے سوا کسی کے اجر پر نگاہ نہ رکھیں، جو طاقت سے دبائے نہ جا سکیں، دولت سے خریدے نہ جا سکیں، مگر حق اور راستی کے آگے بلا تامل سر جھکا دیں، جن کے دشمن بھی ان پر بھروسہ رکھتے ہو کہ کسی حال میں ان سے شرافت و دیانت اور انصاف کے خلاف